پیار سے محبت سے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سلام کہیں اپنے گھر والوں کو۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ فرمایا جب اپنے گھروں میں یا غیروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت طلب کرو، اپنے گھر میں گئے ہو سلام کہو، کسی اور کے گھر میں گئے ہو اجازت طلب کرو، سلام کہو، گھر میں رہنے والوں پر سلام کہو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ فرمایا جب گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام کہو، گھر والوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، مبارک تحفہ ہے، پاک تحفہ ہے، اس کی برکت سے تمہارا گھر مبارک بن جائے گا، تمہارے گھر والے مبارک بن جائیں گے۔ جب بندہ کسی کو سلام کہتا ہے نا، اس کا مفہوم اور معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ جب کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، ہر قسم کی چیز تمہاری میرے شر سے محفوظ ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام جب کوئی بندہ سلام نہیں کہتا تھا اس کو خطرہ محسوس کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ مجلس میں آیا ہے آ کر ویسے ہی بیٹھ گیا، وہ سمجھتے شاید یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے، اس کے ارادے خطرناک ہیں، اس کے ارادہ اچھا نہیں ہے۔ ایک بندہ آنے والا سلام کہتا ہے، شیطانی وسوسے سے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس کے اندر تعلق مضبوط ہوتا ہے، شیطان کا موقع ختم ہو جاتا ہے، شیطان کو پھر وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب بندہ اپنے گھر والوں کو جا کر پوری محبت سے، پیار سے سلام کہتا ہے، وہ شیطانی ہتھ کنڈے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس گھر میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ اور یہ سلام یہ ایک اللہ کا نام بھی ہے، یہ جنت کا نام بھی ہے، دار السلام۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے نا تو جنت کے دروازوں پر اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام پیش کیا جائے گا، سلام کہا جائے گا۔ اس دن ہر طرف جنتی لوگوں کو سلام سلام، سلام علیکم قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے لے کر ہمیں دیا ہے، یہ محبتوں کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، جب گھر میں داخل ہو اپنے اہل و یار پر، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو سلام کہے، یکن برکۃ علیک، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہوگی، وعلی اہل بیتک، تیرے گھر والوں پر بھی برکتیں ہوگی۔ آج ہم سلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کہتے، گھر میں جاتے وقت سلام نہیں کہتے، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ بھائی اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ نیکیاں بھی ہیں اور گھر میں شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، تب تک تم آپس میں مومن نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں ایک کام بتاؤں، ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جب تم وہ آپس میں اس کام کو کرو گے تو
تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ گے. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو. اللہ تمہارے اندر محبتیں قائم کر دے گا. جب محبتیں قائم ہو جائے گی تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. جب ایمان مکمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ سلام کہنا یہ جنتی عمل ہے. اپنے گھر والوں کو سلام کہو، اپنے بچوں کے اندر عادت بناؤ. بیٹا جب گھر میں آنا ہے سلام کہنا ہے، جب گھر سے جانا سلام کہہ کے جانا ہے. بچوں کو سلام کہو، اپنی بیوی کو سلام کہو، اس کو آداب سکھاؤ، بچوں کی تربیت کرو تاکہ تمہارے گھر کے اندر سلامتی کی آوازیں آئیں. جب یہ آواز آئے، سلام کی آواز آئے، دیکھنا پھر کیسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا. شیطانوں کو موقع نہیں ملے گا. بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی ہے، بلکہ 2 ضمانتیں دی ہیں. فرمایا ان عاشا اوفیا، اگر وہ زندہ رہے گا عافیت کے ساتھ رہے گا، تحفظ میں رہے گا، اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. زندگی گزارے گا تحفظ والی، زندگی گزارے گا عافیت والی، پریشانیوں سے بچاؤ والی. وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور 3 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کو سلام کہتا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہو گے اللہ عافیت بھی عطا کرے گا، دنیا کے اندر اللہ تحفظ بھی دے گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ رزق بھی دے گا. اور فرمایا اگر وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یہی چاہیے نا ہمیں دنیا کے اندر، یہی چاہیے. رزق چاہیے، تحفظ چاہیے، عافیت چاہیے، سکون چاہیے. اور جب ہمیں موت آئے تو ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ ہمیں جنت دے دے. یہی خواہش ہے. تو یہ کتنا بہترین نسخہ ہے کہ اپنے گھر میں سلام کو عام کر دو، معاشرے میں سلام کو عام کر دو. یہ جنتی عمل ہے تمہارے لیے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکات کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں میں بندشیں آ گئی ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے آ گئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر برکات اٹھ گئی ہیں، اور ہمارے گھر شیطانوں کی آواز کیا بن چکے ہیں؟ وجہ ہم نے اپنے گھر میں رہنا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے گھر میں وقت گزارنا نہیں سیکھا کہ اپنے گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، گھر والوں کو آ کر سلام کہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے. ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. اور عدم علم کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، اپنی لا علمی اور نالائقی کی وجہ سے آج ہم اپنے کیے خود بھگت رہے ہیں. گھر میں جاتے ہیں رولا ڈال دیا، جھگڑا ڈال دیا، رولا رپا، گالیاں. آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سلام تو دور کی بات ہے، گھر میں داخل ہوتے کہ عجیب و غریب کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نکالتے اپنے بچوں کو. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو گندی گالیاں نکالے گھر میں، ماں اپنے بچوں کو گالیاں نکالے. بچہ کوئی ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کے آتا ہے. کس سے سیکھتا ہے؟ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھتا ہے، گھر والوں سے سیکھتا ہے. آپ نے بچے کو جو کلمہ کہنا ہے اس نے وہی بولنا ہے. بچہ سب سے پہلے سننا شروع کرتا ہے اور پھر بولنا شروع کرتا ہے. جو اس نے سننا ہے وہی اس نے بولنا ہے. اس کی موٹی سی مثال یہ سمجھیں، پنجابی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب بھی بولنا شروع کرتا ہے پنجابی بولتا ہے. جو گھر میں اردو بولتے ہیں ان کا بچہ جب بھی بات کرنا شروع کرتا ہے، بے شک وہ توتلا بولتا ہے نا، اردو بولے گا. انگریز کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ انگریزی ہی بولے گا. نہ وہ اس کو کوئی کتاب پڑھاتے ہیں، نہ نصاب پڑھاتے ہیں، نہ کورس کرواتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرواتے. کیا کرتے ہیں؟ صرف بولتے ہیں. جو کلمات، جو لفظ ایک عربی کے اندر، گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ عربی زبان بولے گا. اس نے نہیں پڑھے قواعد، اس کو نہیں پتا قاعدوں کا، پوریوں کا، ضابطوں کا. مجھے اور آپ کو پنجابی کے قاعدے آتے ہیں، ضابطے آتے ہیں، قانون آتے ہیں؟ نہیں آتے، لیکن ہم فر بولتے ہیں پنجابی. وجہ یہی ہے کہ ہم نے شروع سے، یہ ہماری مادری زبان ہے، ہم نے اپنے گھر سے پنجابی ہی سنی ہے اور ہم نے یہی بولنی ہے. ایک بچہ جب بھی بولتا ہے
وہی بولے گا جو اس کی ماں بولے گی، جو اس کا باپ بولے گا، جو اس کے بڑے بہن بھائی بولے گا۔ اپنے گھروں کے اندر اچھے کلمات بولو، اچھی باتیں کہو، بچے کو ڈانٹنا بھی ہے تو اچھے لفظوں سے ڈانٹو، اس کو گالیاں نہ نکالو۔ بچہ گالی سیکھ لیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے بچہ پھر، اور ہم سب کر خوش ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ باتیں آتی۔ یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہم خود اپنی نسل کو بگاڑ رہے ہیں، اور یہ بگاڑ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اور شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے آج کا یہی سبق ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ گھر سے جب بھی نکلنا ہے اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے، اور جب بھی گھر میں جانا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کہنا ہے۔ گھر سے جب بھی نکلنا ہے سلام کہہ کے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دو کام آپ شروع کریں، اگلے ہفتے مجھے رزلٹ دیں کہ گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا یا نہیں ہوا، گھر کے اندر کوئی امن آیا یا نہیں آیا، گھر سے شیطان بھاگ گئے، محبتیں پیدا ہو گئی ہیں، آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو گیا ہے، ایک جنتی معاشرہ تشکیل دے، جنتی معاشرہ۔ انشاءاللہ تعالی باقی باتیں آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دیے ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوا یا الحمدللہ۔